بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آج ہمارے پاس ہمارے بڑے ہی اچھے جرنلسٹ دوست آفتاب میکن صاحب اور وقار گیلانی صاحب موجود ہیں. وقار گیلانی صاحب، آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو مینیفیسٹو بناتی ہیں کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے پاور میں آنا ہے. ہاں جی، یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تک تو یہی ہے. آپ نے اس پہ پہلے پروگرام بھی بارش کیا میرے ہے. خیال میں اس کے بعد ہی شروع ہوئی ہے جیسے ان کے اور ختم ہوئے. ضد میں منشور لانچ ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نے تو پہلے ہی کہا تھا 27 کو لائیں گے، تو بلاول بھٹو زرداری بار بار جلسوں میں آفتاب صاحب کہتے رہے جی وہ منشور ہی نہیں ان کا، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. مجبوراً ان کو لانچ کرنا پڑا اور اس کے جواب میں ان کو بھی چھاپنا پڑا جنہوں نے صرف پریس کانفرنس میں 10 نکاتی منشور بیان کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو خیر چاہیے بلاول صاحب. دیکھیں جی، بلاول بھٹو صاحب آئیں گے حکومت میں، ان کی جناب علی کمال قسم کا بیان ہے اور وعدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر مزدور ہر بندے کی تنخواہ ڈبل کر دوں گا. تو مجھے میں کیوں نہ ان کو ووٹ دوں جو میری تنخواہ ڈبل کر دیں گے. میکن صاحب، میں تو نہیں بتاؤں گا کہ میں ووٹ کس کو دوں گا، لیکن میں دو چیزیں آپ کے سامنے نہیں، میں تو ووٹ کی وجہ بتا رہا ہوں. پاور سیکٹر یہ کرتے بھی ہیں کور. وہ کہتے ہیں کہ 300 یونٹس مفت دیں گے. سولر سن لینا پہلی بات تو سولر سن. بھائی. اور دوسرا یہ ہے کہ تنخواہیں 5 سالوں میں ڈبل کر دیں گے. یہ ویسے ممکن ہے؟ مہربانی شاہ صاحب، ایک تو پہلے آپ نے منشور کی بات کی، میں ذرا پہلے اس پہ بات کر لوں. منشور نہیں ہے، یہ من کا شور ہے. من کا شور یہ جس نے بھی بنایا ہے یہ پارٹیز کے اپنے من کا شور ہے، باقی اور اس میں کچھ نہیں ہے. ویسے شور ہے، یہ چور ہے. چور بھی ہو سکتا. میں چور آپ کہہ لیں، میں پاور کا چور ہوتا ہے نا، اندر میں تو چور ہے کہ میں پاور میں آ جاؤں گا اس کے. ہاں، یہ پاور کا چور ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب بات آتے ہیں کہ جی منشور کے اوپر، یہ پارٹیز کے اوپر کہ انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں کہ جی ہم 300 یونٹس تک فری دیں گے سولر پہ یا جس چیز پہ بھی دیں. سولر بھی تو مفت نہیں لگے گا نا، وہ سولر بھی آپ اس پہ کاسٹ ہوگی. سر کاسٹ ہوگی. آپ کو پتہ ہے ابھی تک نیپرا نے وہ جو سولر والی ہے اس کے ابھی تک ڈٹرمن نہیں کیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سولر کا یہ کہاں سے دیں گے؟ آئی جی سیپ جو ہے، جو این ٹی ڈی سی کا پروگرام ہے، جو اگلے 10 سال کا انہوں نے دیا ہوا ہے، اس میں اگلے 3 سالوں میں 23 گزر گیا، 24، 25 اور 26 تک 515 میگا واٹ بجلی آئے گی سولر سے. سولر مینز کے گرین انرجی جو یہ رینیویبل ہے. ٹھیک ہے. باقی اس کے بعد سارے ڈیمز کی آنی ہے. تو ڈیمز کا جو انہوں نے لاسٹ ڈٹرمن کیا ہے یہ نیلم جیلم کا، اس کا 22 روپے یونٹ ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اب جو نئے آئیں گے ان کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی، اور وہ ظاہر بات ہے کاسٹ زیادہ ہوگی تو اس کا یونٹ بھی زیادہ آئے گا. تو یہ کیسے 300 دیں گے سوائے سبسڈی کے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ جی. اچھا، سیلریز پہ سر ڈبل کر دیں گے 5 سالوں میں؟ سر ڈبل ٹرپل بھی کر دیں، کون سی انہوں نے اپنی جیب سے دینی ہے؟ وہ حکومت پاکستان نے دینی ہے نا سر. تو وہ کہاں سے دیں گے؟ آپ ذہن میں رکھیے گا نا. جی آپ یہ دیکھیں، انفلیشن کو اگر آپ نے کرٹیل کرنا ہے، یہ روکنا ہے، تو آپ کو حکومتی اخراجات جو ہے وہ سب سے زیادہ کم کرنے پڑیں گے. اگر آپ سیلری یا پینشنز کو ڈبل کر دیں گے، چونکہ پینشن بھی پھر بڑھانی پڑے گی آپ کو. بالکل. پیسے خزانے میں ہیں کوئی نہیں. پہلے دن سے جب فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ نیگیٹو یا ڈیفیسٹ میں شروع ہو جاتا ہے تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بتا رہا. اس کا مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک آپ اپنا اخراجات کم نہیں کریں گے تو آپ فزیکل سپیس نہیں بن سکتی. آپ کا بیلنس آف پیمنٹ نہیں بہتر ہو سکتا. آپ کو ساری چیزیں ہیں. تو اس کے لیے آسان سا یہی ہے، میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ آپ کے جو 2 بہت بڑے پینشن میں جا رہے ہیں ریفارمز بھی، آپ نے بھی خبر کی پینشن ریفارمز پہ، پینشن کی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ سمری گئی ہوئی ہے، سمری بھی گئی ہوئی. اس کے لیے سب سے پہلے اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ بند کرنا پڑے گا پینشن والا سسٹم. فاردی کچھ اداروں نے کر بھی دیا ہے، مثلا پنجاب میں
سنا ہے کہ جی وہ جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں میرے خیال میں ان کو پینشن سے آؤٹ کر دیا ہے انہوں نے. گریجویٹی کہتے ہیں ہاں گریجویٹی دیں اور اس کے بعد ان سے جان چھڑا لیں. اور دوسری بات لیکن سر جی یہ رولز آف بزنس کے تحت یہ جو سرکاری پینشنرز ہیں ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. ویسے میں آپ کو بتاؤں اس لحاظ سے چلیں یہ تو الگ بات ہے چونکہ چھوڑیں گے بھی نہیں, ظاہر ہے ووٹر بھی ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں. نون لیگ کا منشور پاکستان مسلم لیگ نواز کا قدرے جو ڈیٹیل میں آیا ہے نا اس میں تھوڑی سی ایک ریشنلٹی آپ کو اس لیے نظر آتی ہے کہ شاید ان ایک تاثر بھی ہے اور انہیں بھی کافی حد تک یقین ہے کہ وہ پاور میں آئیں گے. تو وہ جس طرح انہوں نے کہا جی کہ ہم بجلی کی قیمتیں 2-3 سال میں آہستہ آہستہ کم کریں گے, تو انہیں بھی اندازہ کہ پہلے 20 سے 25% کی بات کی ہے. پہلے 3 سال انہیں پتا ہے کہ مشکل ہیں, اس لیے انہوں نے بہت بڑے وعدے اس لکھے ہوئے منشور میں نہیں کیے. لیکن ایک کمی ہے سر اس کے اندر. جی مجھے یہ بتائیں کہ ان کے منشور میں کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پاور سیکٹر انہوں نے آ کے IMF پروگرام میں جانا ہے؟ کوئی نہیں لکھا. نہیں وہ منشور میں تھوڑی لکھیں گے, نہیں دیکھیں پالیسی ڈیسیژن ہوگا, پالیسی ڈیسیژن ہوگا لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا بھائی جان, یہ آپ کو ڈٹرمن کرے گا. اگر آپ IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ کو پہلے 3 سال مشکل سال. لیکن آپ نے اچھا دوسرا پاور سیکٹر کے بارے میں اور ریونیو موبلائزیشن کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ کوئی امپورٹنٹ بات تفصیل تو نہیں لکھنی بھائی, اپنے پاؤں پہ کلاڑی تو نہیں مارنی, اقتدار میں آنا ہے, لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے بھائی. منشور کا نہیں آپ ریئلٹی چیک کوئی نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی ریئلٹی چیک کیا ہونا ہے بھائی. یہ جب آئیں گے حکومت میں پھر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جناب خزانہ خالی ہے, خزانہ خالی ہے. خان صاحب پہلے کر گئے تھے. میرے خیال میں گیلانی صاحب اس میں ان کو کلیئر کرنا چاہیے تھی. جو خان صاحب سے غلطی ہوئی تھی نا کہ IMF کے ساتھ انہوں نے پروگرام کو بہت ڈیلے کر دیا تھا. بالکل. اگر یہی ڈائلیما ان کے ساتھ ہوتا ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے ABC میں نام نہیں لیتا, آپ نے چلو کہا چلیں جی نواز شریف بھی آتا ہے, تاثر ہے نواز شریف بھی آتا ہے, چلیں جی آ جاتا ہے نواز شریف بھی آ جاتا ہے, تو ان کو کلیئر کرنا چاہیے. ابھی بھی ہفتہ ہے کمپین میں, ابھی بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ IMF کے ساتھ جائیں گے تو IMF کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ ایسے مفت میں تو آپ کو کچھ نہیں دیں گے. وہ تو ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا چاہیے. یس وہ نہیں مینیج کر رہے, لیکن انڈیکیشن اسحاق ڈار جو ان کے سینئر الیکشن سیل کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے 1-2 پروگرام میں کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری پالیسی فوراً بنتی ہے تو ہم فوری طور پہ IMF کی طرف جائیں گے. انڈیکیشنز وہ دے رہے ہیں, لیکن اس کے جو وہی بات ریپرکشنز ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے میسز پہ ٹیکسیشن کی صورت میں, انفلیشن کی ایک بات ویسے میں آپ کو تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے گیلانی صاحب, وہ یہ ہے کہ کسی کی بھی حکومت آئے جی IMF کے پروگرام میں تو جانا پڑے گا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے, نگران حکومت نے کوشش کی کہ IMF کی ٹیم الیکشن سے پہلے آ جائے. IMF نے انکار کیا ہے, نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشنز کے بعد شاید یا اگلی حکومت بننے کے بعد, میرا خیال ہے اگلی حکومت بننے کے بعد آئیں گے. تو یہ پروگرام جو کہ 12 اپریل کو ختم ہوگا, اس کے ساتھ ہی وہ نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو سب سے بڑا چیلنج جو اگلی حکومت کے لیے ہوگا نا, وہ یہ ہوگا کہ IMF کا پروگرام اس انداز میں کیا جائے کہ وہ فرنٹ لوڈڈ نہ ہو. یعنی کنڈیشنلٹیز, IMF کی خواہش کیا ہوگی کہ پہلے سال کے اندر ہی اس کی ٹف کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ میٹ کر لی جائیں. کیونکہ ہمارا پرابلم ہے, ہم 1 یا 2 ٹرانچز کے بعد ذرا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. جب پیسے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں نا, ڈالر پریشر بھی تو آ جاتا ہے نا, ایک پولیٹیکل پریشر ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو پھر ہیٹ آتی ہے. میرے خیال میں شاہ صاحب ایک آپ کی بات سے ایگریڈ ہوں کہ میرے خیال میں یہ بجٹ سے پہلے IMF کے دوسرے پروگرام میں جانے کے لیے یہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. بالکل. باقی کتنا وہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا وہ لیتے ہیں ان سے اور کیا نہیں لیتے. اگر نون والے آئیں گے یا نون کے الائیڈ آئیں گے, پیپل پارٹی آئے گی, تو وہ کن چیزوں تک ایگری کر سکتی ہے وہ اپنے منشور کو بھی دیکھیں گے. ظاہری بات ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر PTI والے آتے ہیں تو وہ کیا چیزیں لے سکتے ہیں, کیا IMF سے کی ڈشز میں سے لے سکتے ہیں کہ اچھا جی یہ مینیو ہے تو اس میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں. لیکن میں صرف جاتے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا ان سے کہ اگر فرض کوئی بھی حکومت آئی یا بالفرض ایک تاثر جس طرح ہم کہتے ہیں نون لیگ کا ہے, ان کی تو دیکھیں ایکسپیرینس ہے, ان کی بڑی ٹیم ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ جو چیلنجز ہوں گے اکنامک اور وہ جو کنڈیشنز ہوں گی,
وہ اس لحاظ سے کیا وہ ان کو میٹ کر لیں گے اور سوسائٹی کو اپنے ووٹ بینک کو مطمئن کر لیں گے اس پہ؟ ایک بات یہ مجھے میرا بھی سوال اجازت دیں، پھر اس کا اکٹھے جواب دے دیجیے گا. دیکھیں جو چیلنج ہے وہ چیلنج آنے والی حکومت کے ساتھ ساتھ جو اکنامک منسٹریز کی بیوروکریسی ہے اس کا بھی ہے. ایک ایسا آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہے جو سٹیگر کر کے کیا جائے، یعنی 3 سال کا اگر پروگرام ہو تو اس کی کنڈیشنلٹیز کو اس انداز میں سٹیگر کیا جائے کہ انفلیشن، دیکھیں فوڈ انفلیشن 45% ہے اس ٹائم، اور یہ پچھلے 2 سال سے یہ فوڈ اور ہیڈ لائن انفلیشن کم نہیں ہوئی. اس نے عام آدمی کو مار کے رکھ دی ہے. تو اگر اگلے بھی 2-3 سال اس طرح سے گزرے تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی. وہی بات یہ ہوگی بہت نا، بڑا پھر آپ چیلنج ان ہے. سے اجازت لیں گے، سبسڈیز بڑھائیں گے، ریلیف پیکیجز بڑھائیں گے آپ؟ نہیں، میرا اس سارے اس میں جو ان کے لیے سب سے بہتر اچھا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ ریونیو بڑھائیں. ریونیو کس طریقے سے بڑھائے جا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ والا کام نہ کریں امپورٹ کھلی چھوڑ کے، اس میں سے آپ ریونیو کو اس طریقے سے بڑھیں. مثال کے طور پر جو مجھے پتا تھا کہ نون والوں نے کیوں نہیں کیا، ان کے پاس ڈیٹا بھی ہے، 1 لاکھ ریٹیلر والا، 1 لاکھ سے زیادہ جو ریٹیلر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. یہ سب سے آسان کوشچن ہے ان کے لیے کہ جی آپ ان سیکٹرز کو ٹیپ کریں جو نہیں ہیں. اور وہ ووٹرز ہیں، ان کے ووٹرز ہیں سر، ان کو بھی آپ ان کے لیے کوئی انسینٹیوائز کریں نا. آپ دیکھیں، آپ بالکل ہی چیزیں جب نہیں ہوں گی، میرے خیال میں کہ آلریڈی جو ٹیکسڈ ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف وہ تو سیدھا سیدھا کہے گا یا گیس پہ ٹیکس لگاؤ یا آپ بجلی پہ لگاؤ، پٹرول مہنگا کرو. یہ 3 ان کے لیے سیکٹرز ہیں، باقی تو کوئی سیکٹر دے نہیں رہا. اسی لیے میرے خیال میں کہ ان کو جو ان ٹیپڈ ہیں، آپ ایف بی آر دیکھتے ہیں، میرے خیال میں بجائے ان کے کہ یہ کہہ جو رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ جی نون والوں نے کہا ہے کہ جی ہم بجلی کم کریں گے. میرے خیال میں یہ ٹیکس اگر اس میں سے الٹیمیٹلی کچھ مہنگے جو ہیں کیپیسٹی والے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. وہ اس حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو جائے گی، سرکولر ڈیٹ کم ہو جائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی حصہ اس میں سے نکل جائے گا. لیکن ایک اور بڑی آخر میں یہ دیکھیں، پھر ہم ٹریگر ہو جاتے ہیں، یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، ہاں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے 2 بڑے ایشوز ہیں. جی جی ایک تو امپورٹڈ کول پہ جو ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا ڈالرز میں ری پیمنٹ کر رہے ہیں. جی. تو کیا چائنیز کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ ان 2 باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں؟ میرے خیال میں شاہ صاحب ایک جو ہے نا انہوں نے تو کر لیا ہے، گوادر میں کول والا نہیں لگ رہا. یہ بالکل نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے سر، ایک تو کر لیا، اور باقی جو ایگزسٹنگ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. ایگزسٹنگ ہے وہ ان کا اب انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے خیال میں وہ لوکل پہ اب اس کا سوچ رہے ہیں کہ اب چونکہ اور ڈالر کی ری پیمنٹ والا میرے خیال میں اس کا سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ چائنیز کے ساتھ کرنسی سویپ میں جائیں اور اس کو وہ کریں. باقیوں نے بھی کیا ہے، چائنا انڈیا کر رہا ہے، باقی ملک بھی کر رہے ہیں. تو آپ بھی ان کا ڈالر کی بجائے اگر کرنسی سویپ میں چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے. اور چائنیز ڈیٹ ریسٹرکچر کر دیں گے، آئی پی پیز والا بھی اور دوسرا بائی لیٹرل بھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. اس کے لیے اگر آئی ایم ایف نے شرط عائد کر، میرا خیال ہے وہ کر دیں گے. اگر نون لیگ کی حکومت آئے گی سب کچھ انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. وہ کوشش کر لیں گے، مینج کر لیں گے. اللہ کرے گیلانی صاحب، میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا جس دن چائنا نے ڈیٹ ریسٹرکچر کر دیا. پروگرام میں نہیں کھلانے. ایک یاد دہانی کروا دوں اپنے دیکھنے والوں کو اور آپ کو بھی. یہ جو چائنا ڈیفالٹ ہوا تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چائنا سری لنکا کا ڈیٹ جو کہ $7-8 بلین تھا، وہ انہوں نے ڈیٹ ریسٹرکشن کرنے سے انکار کر دیا. لیکن کچھ نہ کچھ کافی حد تک، بلکہ ہمارا ڈیٹ میں تھوڑا سا بتا دوں، میرے خیال میں 32 سے $37 بلین ہے. میں شاہ جی اس میں ایک ایڈ کر دوں، میرے خیال میں وہ ریسٹرکچر نہیں کریں گے، یا اس کو کیا کہتے ہیں اور شکل دے لیں گے، وہ اس کو نیا ڈیٹ دے دیں گے. آپ کی نئی انویسٹمنٹ ہیں ان کے پاس، وہ سیکٹرز میں کر سکتے ہیں جس سے وہ آپ کو کشن مل جائے گا کہ آپ بجائے ریسکیجولنگ کرنے کی بجائے وہ نیا آپ کو دے دیں گے. اور لیکن ایک اور بات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹ تو بڑا تھوڑا ہے، آپ پہلے اپنے بینکوں کے پاس جائیں جن کا ڈیٹ بہت زیادہ ہے، پہلے ان سے ریسٹرکچر کروائیں نا. اتنی جذباتی نہ ہو، نہیں کہتے نہیں کہیں گے وہ ہیلپ کریں گے آپ کی. اچھا، ہاں جی. چائنا کیا کہتے ہیں جی،
آئرن آل ویدر فرینڈ. آل ویدر فرینڈ اور کیا آئرن ہمالیہ سے brother، اوپر آئرن جن کی brother۔ ہماری دوستی ہے. اور شباز شریف زندہ باد. چلیں جی میں تو دعا کر سکتا ہوں کہ گیلانی صاحب مٹھائی کی بھی ساری تیار پریڈکشن رکھنی ہے، مٹھائی بھی خاص کر تیار یہ جو رکھنی ہے۔ اکانومی کے فرنٹ پہ کر رہے ہیں چونکہ میں انہیں خطرات سمجھتا ہوں. مٹھائی بھی تیار ہے. لیکن گیلانی صاحب میں آپ کو مٹھائی بھی کھلاؤں گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. اگلے 3 سے 4 مہینے اس میں بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹس دیجئے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے. اللہ حافظ.